السلام علیکم ویورز، میں ہوں شمائلہ عثمان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیاجے کی تھیری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی. ٹھیک ہے، ان کی سٹیجز ہیں، انہوں نے سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے ہیومن بینگ کی لائف کو. ان کی کوگنیٹو یعنی کہ مینٹل پروسیس سے ریلیٹڈ جو ان کی ایک لرننگ ہوتی ہے، تو اس لرننگ کو انہوں نے 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں جین پیاجز تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سجیسٹ دیٹ چلڈرن موو تھرو 4 ڈفرینٹ اسٹیجز آف لرننگ. یعنی کہ ان کی تھیوری کے اکارڈنگ بچے موو کرتے ہیں 4 مختلف اسٹیجز سے لرننگ کی. His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge but also on understanding the nature of intelligence. نہ صرف ان کی تھیوری اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ بچے کس طرح سے نالج ایکوائر کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ انٹیلیجنس کی نیچر کو بھی سمجھنے کے لیے انہوں نے یہ تھیوری پریزنٹ کی ہے. تو اس کی جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ ہے سینسری موٹر سٹیج. ٹھیک ہے، سینس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نام سے ہی کہ 5 سینسز سے بچہ دیکھتا ہے، مطلب جو بھی وہ نالج لیتا ہے اپنی سینسز کے تھرو لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موٹر سکلز کون سی ہوتی ہیں؟ جو فزیکل موومنٹس ہوتی ہیں، مسکولر موومنٹس ہوتی ہیں آپ کی، پکڑنا، کوئی چیز پکڑنا یا اس طرح سے وہ چیزیں پکڑ کے یا اپنی طرف کھینچ کے یا ضد کر کے وہ منواتا ہے اور اس کی لرننگ ہوتی ہے. During this earlier stage of cognitive development, infant and toddlers acquire knowledge through sensory experiences and manipulating objects. A child's entire experience at the earliest period of this stage occurred through basic reflexes, senses and motor abilities. موٹر رسپانسز. تو اس سٹیج کی جو میجر کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں؟ لرن اباؤٹ دا ورلڈ تھرو بیسک ایکشن سچ ایز سکنگ، گراسپنگ، لکنگ اینڈ لسننگ. ٹھیک ہے، جو 5 سینسز ہوتی ہیں بچوں کی، انہی سے وہ لرننگ کرتے ہیں، وہی ان کی دنیا ہے، وہیں پہ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، بس جو چیز ان کو نظر آتی ہے وہی ورلڈ ہے ان کے. اس کے علاوہ موومنٹس اینڈ سینسیشن. ٹھیک ہے، اب وہ موومنٹ جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ سن رہے ہیں، اسی کے اکارڈنگ ان کی موومنٹس ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ ہمیشہ جو ہیں وہ ایسے کھلے رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں. آپ جب جیسے ہی ان کے ہاتھ کے اوپر فنگر رکھو گے، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو گراسپ کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور ایک اور بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو وہ اٹھا کے اس کو منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ان کی مطلب ایک چیز سے وہ کھیل رہے ہیں، دوبارہ وہ اسی چیز سے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پسند آ جاتا ہے کھلونا، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یا ایک دفعہ کھیل لیتے ہیں، دوبارہ پھر ان کو نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو ان کی لرننگ جو ہے نا ان کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں تھوڑا سا بچے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایج تو ان کی یہی ہوتی ہے، ایج برتھ ٹو 2 ایئرس، یعنی پیدائش سے لے کر 2 سال تک. ٹھیک ہے، تو جب وہ 1 سال کے بعد ان کی ایج شروع ہوتی ہے تو اس میں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر بچوں کے اندر آ جاتا ہے. گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بتاتے رہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو بچہ وہ اس وقت سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ بچے کو روک رہے ہیں، بچے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں. اس کا گول ہوتا ہے کہ وہ خود جب تک وہ چیز چیک نہ کرے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ آپ نے ایک گرم چائے کا کپ ہے. ٹھیک ہے، وہ کپ بچے کو پسند آ رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے وہ گرم ہے. آپ جتنا مرضی اس کو روک لیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو، یا اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں، بس وہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے. جب وہ کوشش کر کے اس کو خود ہاتھ لگا لے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ وہ گرم ہے، اس کے بعد وہ رک جائے گا، پھر وہ دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیہیویئر بچوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد امیٹیشن. ٹھیک ہے، یعنی کہ کاپی کرنا. آپ جو ایکشن کر رہے ہیں بچے آپ کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. آپ کلیپ کر رہے ہیں، بچے آپ کو دیکھ کے کلیپنگ کر رہے ہیں. آپ ان کو ڈفرینٹ اسٹائل سے آپ ان کے سامنے ہنس رہے ہیں، وہ آپ کو کاپی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آبجیکٹ پرماننس. تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں بچے نیئر ٹو 2 ایئرس، تو بچوں کے اندر آبجیکٹ پرماننس آ جاتی ہے کہ آپ اگر وہ ایک کھلونا ان کو اگر پسند آ گیا ہے، وہ اسے کھیل رہے ہیں، تو وہ آپ اگر کہیں چھپا لیں گے تو وہ اسی چیز کو تلاش کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں گیا ہے. اکثر بچے شور بھی مچاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سے کیوں لے لیا ہے. تو یہ میجر کریکٹرسٹکس ہیں اس ایج کی. اس کے بعد جو اکارڈنگ ٹو پیاجے جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے پری آپریشنل سٹیج 2 to 7 ایئرس. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، 7 سال تک رہتی ہے. دا فاؤنڈیشن آف لینگویج ڈیولپمنٹ میں ہیو بین لیڈ ڈیورنگ دا پریویس سٹیج. ٹھیک ہے، یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے لینگویج کی. تھوڑا پچھلی سٹیج میں 2 سال سے پہلے بھی بچے کچھ نہ کچھ بولنا، ورڈز بولنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ دا ایمرجنس آف لینگویج از ون آف دا میجر ہال مارک آف دا پری آپریشنل اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. یعنی سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کا وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ اس کی جو میجر کریکٹرسٹکس ہیں اس اسٹیج کی، بینگ ٹو تھنک سمبولیکلی اینڈ لرن ٹو یوز ورڈز اینڈ پکچرس. ٹھیک ہے، اب آپ کو پچھلی پکچر میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ امیجنیشن بچوں کے اندر آ جاتی ہے. امیجنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سمبولیکلی سوچتے ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، کوئی کارٹون میں دیکھ لیا ہے، یا انہوں نے جسٹ امیجن کر لیا ہے کہ اگر ہم گھوڑے پہ سوار ہو کے اڑنا شروع کر دیں، تو وہ گھر میں ہی کوئی چیز لے کے اس کے اوپر سوار ہو کے وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری امیجنیشن ہے ہم اس کو کاپی کر رہے ہیں یا ہم ان جیسے ہی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر آپ کو دیکھنے میں بھی اس طرح کی اگزامپل ملتی ہوں گی کہ بچے ضد کرتے ہیں کارٹون وغیرہ دیکھ لیں، وہ پھر اسی کریکٹر کے ڈریسنگ وغیرہ پہن کے وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم وہی ہیں. تو سمبولیکلی جو ہے نا، اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 2 to 7 ایئرس کی اسٹیج ہے، پری آپریشنل اسٹیج ہے. یہ اکثر ایم سی کیوز آیا ہے پہلے بھی پریویس ٹیسٹ میں. تو آپ نے یہ اب یاد رکھنا ہے کہ سمبولیکلی جو وہ ہوتا ہے تھنکنگ، وہ 2 سے 7 ایئرس کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے بچوں کے اندر. اس کے بعد ایگو سینٹرزم. ایگو سینٹرزم کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا ڈفرینٹ سمجھنا. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد جب بچہ پراپر چلنا اور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مدر سے بھی دور بھاگتا ہے. یعنی مدر اس کو زبردستی پکڑ کے لا رہی ہوتی ہیں، یہ کریں، لیکن وہ دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک تھوڑی سی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے، اور اپنی آئیڈینٹی اس کے اندر تھوڑا شعور آنا شروع ہو جاتا ہے آئیڈینٹی کا. تو یعنی کہ خود کو بہتر سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ بس ہمیں یہ پسند ہے تو ہم ٹھیک ہیں، بس یہ اس طرح کی فیلنگز بچوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے اینیمزم. اوکے، اب اینیمزم کیا ہوتی ہے؟ اینیمزم یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں نا اپنی جو ان کی ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں یا ان سے جو بے جان چیزیں بھی ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جاندار ہیں. جیسے ان کو سردی لگتی ہے ویسے ہی ان کی مطلب اگر بچیاں ہیں وہ ڈال سے کھیلتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی سردی لگتی ہے. ان کو بھی ایسے سلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کو کپڑے پہنانا، گرم کپڑے پہنانا کہ ان کو سردی لگ رہی ہوگی جس طرح ہمیں لگتی ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ان کو بھی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح بوائز کے بھی ٹوائز ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ارریورسبلٹی، یعنی اس ایج میں بچہ یہ تو لرن کر لیتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک کا راستہ، کہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ کس طرح سے بنانا ہے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ وہاں سے فار ایگزامپل اگر پاس ہی کسی ریلیٹیو کا گھر ہے، آپ بچے کو وہاں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ بچے سے کہیں کہ وہ اکیلا واپس آ جائے گا تو بچے کو نہیں سمجھ آئے گی. یعنی کہ اس کو بچے کو صرف یہ یاد رہے گا کہ یہاں سے جو بھی ان کے ریلیٹیوز ہیں وہاں تک کا راستہ، وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا. ادھر سے تو دوبارہ جا سکتا ہے اکیلا، لیکن وہاں سے نہیں آ سکتا. گیٹنگ بیٹر ود لینگویج، اور 7 ایئرس کی ایج تک تو لینگویج کافی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. کنکریٹ آپریشنل سٹیج جو شروع ہوتی ہے 11 سے لے کر
सॉरी 7 से लेकर 11 साल तक. While children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, they become much more adept as using logic. The egocentrism of the previous stage begins to disappear as kids become better at thinking about how other people might view a situation. ٹھیک ہے, ایگوسینٹرزم میں وہ صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ کیا ہے کہ وہ ان کی تھنکنگ جب ڈیولپ ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے, تو وہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ان کی سچویشن کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی ان کی تھنکنگ جو ہے اسٹرانگ اور لاجک اس میں آ جاتی ہے. اس کی جو میجر کریکٹرسٹکس ہیں, بگن ٹو تھنک لاجیکلی اباؤٹ کنکریٹ ایونٹس. ٹھیک ہے, اب کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ کا ڈفرینس آپ لوگوں کو پتہ ہے. کنکریٹ وہ ہوتی ہے جن کو آپ کے سامنے ہیں, آپ ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہوتی, ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو اس میں جو ان کے سامنے ہے اس کو تو لاجیکلی وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہاں پہ اس پکچر میں نظر آ رہا ہوگا, چلڈرن بگن ٹو انڈرسٹینڈ لاجیکل ریزننگ. آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کیٹ ہے اور اس کو اسمیل آئی ہے, تو اس کو دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے اسمیل آ رہی ہے. تو اب اس میں وہ اب لاجیکلی سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو کیا حل کرنا ہے, تو وہ اس کو اشارہ کر رہا ہے یا اس کو ٹرین کر رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تاکہ یہ پرابلم جو ہے ریزالو ہو جائے. اس کے بعد بگن ٹو انڈرسٹینڈ دا کنسیپٹ آف کنزرویشن. فار انسٹنس دا اماؤنٹ آف لیکوڈ ان اے شارٹ وائٹ کپ از ایکول ٹو دیٹ ان اے ٹال. ٹھیک ہے, یعنی شیپس تو ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن سائز جو ہے وہ سیم ہو سکتا ہے. تھنکنگ بیکمز مور لاجیکل اینڈ آرگنائزڈ بٹ اسٹل ویری کنکریٹ. ٹھیک ہے, کنکریٹ ہی جو ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ لاجیکلی وہ سوچنا شروع کرتے ہیں اور آرگنائزڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں. بینگ یوزنگ انڈکٹیو لاجک اور ریزننگ فرام اسپیسیفک انفارمیشن ٹو جنرل پرنسپل. ٹھیک ہے, انڈکٹیو لاجک اس میں آتی ہے. انڈکٹیو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں چھوٹے سائنسدان ہیں کہ اسپیسیفک انفارمیشن جو ان کے پاس انفارمیشن ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو 2-4 لوگوں کو جانتے ہیں سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیسیفک انفارمیشن سے وہ جنرلائز کر لیتے ہیں ہر چیز کو کہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا. لیکن جو اگلی سٹیج ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. فارمل آپریشنل سٹیج ہے 12 سال سے 11 یا 12 سال سے لے کر اس کے بعد. دا فائنل سٹیج آف پیاجز تھیوری انوالوڈ این انکریز ان لاجک, دا ابیلٹی ٹو یوز ڈیڈکٹیو ریزننگ. ٹھیک ہے, اس میں انڈکٹیو تھی, اس میں ڈیڈکٹیو ہے. اینڈ این انڈرسٹینڈنگ آف ایبسٹریکٹ آئیڈیاز. اس میں کنکریٹ آئیڈیاز تھے اور اس میں ایبسٹریکٹ آئیڈیاز. اس میں کنکریٹ جو سامنے ہوتا تھا صرف بچے اس کو سمجھتے تھے, لیکن ایبسٹریکٹ میں کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے. At this point, adolescents and young adults become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them. اس کی میجر کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ begin to think abstractly and reason about hypothetical problems. ہائپوتھیٹیکل پرابلم یعنی جو بھی وہ سوچتے ہیں, مفروضہ قائم کرتے ہیں کوئی بھی, اس کے بارے میں وہ ایبسٹریکٹلی تھنکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی ریزن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اب ان کی اسٹرانگ ہوگی یہ تھنکنگ اسکل. اس کے بعد بگن ٹو تھنک مور اباؤٹ مورل, فلاسفیکل, ایتھیکل, سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز دیٹ ریکوائر تھیوریٹیکل اینڈ ایبسٹریکٹ ریزننگ. begins to use deductive logic. ٹھیک ہے, اس میں انڈکٹیو لاجک تھی, اس میں ڈیڈکٹیو ہے. اب وہ جب اوبیسلی جب باہر جاتے ہیں اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کو جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ٹیکنالوجی کا یوز وہ باہر جا کے زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے. تو وہ اسپیسیفک انفارمیشن کی طرف آتے ہیں پھر. اچھا, اس کے کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. پیاجے سجیسٹ دیٹ دیر از اے کوالٹیٹیو چینج ان ہاؤ چلڈرن تھنک ایز دی گریجولی پروسیس تھرو دیز 4 stages. ٹھیک ہے,
qualitative change آتا ہے بچوں کے اندر. At age 7, children don't just have more information about the world than they did at 2. There is the fundamental change in how they think about the world. Piaget suggested several factors that influence how children learn and grow. اوکے اب یہ اس کے 4 اور کنسیپٹس ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی کچھ فیکٹرز ہیں جو پیاجے نے سجیسٹ کیے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں بچے کی لرننگ کو پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ فیکٹرز، اور اس کی گروتھ پہ بھی، ڈیولپمنٹ پہ بھی اور گروتھ پہ بھی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اسکیما کیا ہے؟ ڈسکرائبس بوتھ دا مینٹل اینڈ فزیکل ایکشنز انوالوڈ ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ ورکنگ. اسکیما آر کیٹیگریز آف نالج. ٹھیک ہے، کیٹیگریز آف نالج ہے، کیٹیگری ہے اسکیما دیٹ ہیلپ اس ٹو انٹرپریٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. اب آپ کو یہاں پہ نیچے اس پکچر میں نظر آ رہا ہوگا ٹائپس آف اسکیما. سوشل اسکیماز ہیں، ٹھیک ہے، پرسنل اسکیماز ہیں، اس میں اس کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. سیلف اسکیماز ہیں، اس کے یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں. سوشل اسکیماز ہیں، اس نے کن کن لوگوں سے ملنا ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے. اور ایونٹ اسکیماز ہیں، پروفیشنلزم، پورٹ فولیو اینڈ ہینڈ شیک ایٹسی. اس کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے اسیمیلیشن. اسیمیلیشن کیا ہے؟ process of taking in new information into our already existing schemas is known as assimilation. How we add new information to existing knowledge. ٹھیک ہے، ہم نے جو آلریڈی ہمارے پاس نالج ہے اس کے اندر نیو انفارمیشن کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے، اس کو پیاجے نے اسیمیلیشن کا نام دیا. اس کے بعد ہے اکموڈیشن. Another part of adaptation is the ability to change existing schemas in light of new information. ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے، جو اسکیماز تھے وہاں سے وہ آپ کے پاس آلریڈی تھے، اس کے بعد اسیمیلیشن میں آپ کے پاس نیو نالج آیا، آپ نے ان دونوں کو ایگزسٹنگ نالج کو بھی اور اس کو بھی ملا کے آپ کا نالج انکریز ہوا. لیکن ان لائٹ آف نیو انفارمیشن اب آپ اپنی جو پریویس آپ کا نالج ہے، جو آپ کی سیمیلیشن ہے، اس کو آپ نیو نالج کے میں جب جائیں گے، نیو نالج کے اکارڈنگ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. دس پروسیس از نون ایز اکموڈیشن. اس پروسیس کو ہم اکموڈیشن کہتے ہیں. نیو اسکیماز میں آلسو بھی ڈیولپ ڈیورنگ دس پروسیس. ضروری تو نہیں ہے کہ صرف اس کا سرکل اتنا ہی رہے گا، بچے کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نیو اسکیماز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فورتھ جو فیکٹر ہے وہ ہے ایکویبریشن. As children progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, assimilation, and changing behavior to account for new knowledge accommodation. اور اسیمیلیشن اور اکموڈیشن کے درمیان ایکویبریشن یعنی کہ بیلنس قائم کرنا جو ہے وہ ایکویبریشن ہے. ٹھیک ہے، پیاجے believe that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation using a mechanism he called ایکویبریشن. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پریویس نالج کو بھی لے کے چلنا ہے. اگر ہم اس کو اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو ہم نے اپنی ویلیوز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے جو روز نئی انوویشنز ہو رہی ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے دونوں میں بیلنس رکھنا ہے، نہ ہم نے صرف پاسٹ میں رہ جانا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے پاسٹ اور اپنی ویلیوز کو چھوڑ کر ہم نے صرف انوویشنز میں چلے جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی میں ہی صرف گھس جانا ہے. ایسا نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. ایکویبریشن ہیلپس ایکسپلین ہاؤ چلڈرن کین موو فرام ون اسٹیج تھرو آؤٹ دا نیکسٹ. So, in this slide, I'll conclude Piaget's theory of cognitive development helped add to our understanding of children's intellectual growth. It also stressed that children were not merely passive recipients of knowledge. Instead, kids are constantly investigating and experimenting as they build their understanding of how the world works. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.